باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج ہم لوگ سیکھیں گے نون ساکن کے رول، نون ساکن اور نون تنوین کے، نون ساکن اور نون تنوین کے رول، ٹھیک ہے، نون تنوین کے رول، ٹھیک ہے، رول کہہ لیں یا آپ لوگ قواعد کہہ لیں، ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے، نون ساکن نون تنوین کے قواعد یا نون ساکن نون تنوین کے رول، ٹھیک ہے، یہ آج ہم نے سیکھنے کے کتنے ہوتے ہیں۔ اچھا، نون ساکن نون تنوین کے جو قواعد ہوتے ہیں، جو رول ہوتے ہیں، وہ 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نون ساکن نون تنوین کے رول کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے نون ساکن اور تنوین ہے کیا۔ نون ساکن کہتے ہیں جب نون کے اوپر ایسے جزم نظر آتی ہے نا، ہمیں اس کو کہتے ہیں نون ساکن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تنوین کس کو کہتے ہیں؟ جب 2 فتح، 2 دمہ اور 2 کسرہ آتی ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی حرف کے اوپر 2 دمہ 2 فتح 2 کسرہ آتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں تنوین۔ تنوین کہتے ہیں 2 فتح 2 دمہ 2 کسرہ کا نام ہوتا ہے تنوین، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیسے؟ اب یہ دیکھیں تا کے اوپر تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، 2 فتح نظر آ رہی ہیں، اس کو ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ اس کو ہم پڑھتے ہیں تن، ٹھیک ہے۔ تو اس تنوین کے اندر نون ساکن چھپا ہوتا ہے، اس لیے اس کے رول کا نام ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کے رول، ٹھیک ہے۔ تنوین کے بھی یہی رول ہیں اور نون ساکن کے بھی یہی رول ہیں، کیونکہ تنوین کے اندر نون ساکن چھپا ہوگا۔ جب ہم پڑھیں گے تن بن تو اس کے اندر نون کی آواز آتی ہے نا، وہ ہوتی ہے تنوین، اس کو کہتے ہیں تنوین کا نون ساکن جو چھپا ہوتا ہے۔ اچھا، کتنے رول ہوتے ہیں؟ 4 رول ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر اظہار، نون ساکن نون تنوین میں اظہار کا رول۔ نمبر 2 پر نون ساکن نون تنوین میں اقلاب کا رول، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پر نون ساکن نون تنوین میں ادغام کا رول، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 پر آتا ہے نون ساکن نون تنوین پر اخفاء کا رول۔ یہ چیزیں آپ نوٹ کریں، ساتھ ساتھ لکھ لیں، لکھیں اور اس کو یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ نون ساکن کے کتنے رول ہوتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے کتنے رول ہوتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 رول ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر نون ساکن نون تنوین میں اظہار، نمبر 2 پر نون ساکن نون تنوین میں اقلاب، نمبر 3 پر نون ساکن نون تنوین میں ادغام اور نمبر 4 پر نون ساکن نون تنوین میں اخفاء کا کرنا، یہ ہوتے ہیں رول، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم اظہار کو دیکھ لیتے ہیں۔ اظہار کس میں ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا جب حروف تہجی سیکھے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کچھ حروف یاد کرنے زبانی، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں یاد کیے تو اب یاد کرنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حروف ہلکی، حروف ہلکی کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا، گول والا ہا، پھر عین اور ہا، پھر غین اور خا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد جب بھی ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے، یہ 6 ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، 6 حروف ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم نے وہاں پر اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اظہار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نون کو صاف پڑھنا، واضح پڑھنا۔ فار ایگزامپل میں ایک لفظ لکھتی ہوں انعمتا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن نون تنوین کے فوراً بعد ہم نے حرف دیکھنا ہے کہ کون سا آ رہا ہے۔ عین آ رہا ہے تو عین کس میں ہے؟ حروف ہلکی میں ہے، تو ہم نے یہاں پر نون کا اظہار کرنا ہے، نون کو جلدی پڑھنا ہے۔ انعمتا، ان نہیں کرنا، اس کو لمبا نہیں کرنا، آواز نہیں ٹھہرانی۔ جو اظہار والا نون ساکن ہوتا ہے اس پر آواز بالکل نہیں ٹھہراتے، ٹھیک ہے، اس کو جلدی ادا کرتے ہیں، واضح ادا کرتے ہیں۔ واضح کو کہتے ہیں اظہار کرنا، واضح نون کو پڑھنا، انعمتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ آتا ہے عذاب علیم، یہ دیکھیں بن، اب یہ تنوین آ گئی، تنوین کے فوراً بعد ہم نے دیکھنا ہے کیا آ رہا ہے؟ علیم۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی الف کے اوپر فتح دمہ کسرہ آ جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب یہ علیم کے آگے جو آ رہا ہے یہ حمزہ، یہ الف نہیں ہے، تو بن کو ہم نے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے، عذاب علیم، ٹھیک ہے۔ بن، بن کے نون کو واضح پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے اور لمبا بھی نہیں کریں گے۔ عذاب علیم، یہ ہو گیا نون ساکن میں اظہار کا رول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا تھا اقلاب، سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اقلاب۔ اب اقلاب کس میں کرنا ہوتا ہے؟ نمبر 2 پہ آتا ہے اقلاب، ٹھیک ہے۔ اچھا، اقلاب کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ جب بھی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آپ کو با متحرک نظر آئے گا نا، با متحرک کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی حرف کے اوپر حرکت آ جاتی ہے، فتح آ جائے، کسرہ آ جائے یا دمہ آ جائے تو وہ متحرک حرف بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں با متحرک، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب با متحرک آپ نظر آئے گا نا تو پھر وہ نون ساکن جو ہوتا ہے وہ چھوٹی سے می میں بدل جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اقلاب کا رول۔ جیسے یہ آتا ہے من، ٹھیک ہے، نون ساکن آ رہا ہے، اس کے بعد آتا ہے بعدی یا بعدو، ٹھیک ہے، من بعدی، تو یہ چھوٹا سا جو نون ہے
نون ساکن جو ہے چھوٹی سی میم میں بدل جائے گا، تو ہم پڑھیں گے مم بعدی، ٹھیک ہے. تو یہ جو نون ساکن کے اوپر چھوٹی سی میم آ رہی ہوتی ہے نا، یہ اقلاب کا رول ہوتا ہے. بی ہم، ایک اور بھی لفظ اکثر آتا ہے بی ہم. تو جو نون ساکن وہ چھوٹی سی میم میں کیوں بدلتا ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے فوراً بعد ہمیں با متحرک نظر آئے گا، ٹھیک ہے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب با متحرک آئے تو نون ساکن جو ہوتا ہے وہ چھوٹی سی میم میں بدل جاتا ہے، اور پھر یہاں پر آواز کو 2 سیکنڈ ٹھہرا کر لمبا کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اقلاب کا رول. میم بعدی، ٹھیک ہے. میم پر ہم اب 2 سیکنڈ آواز کو ٹھہرائیں گے. جب بھی چھوٹی سی میم آپ نے نون ساکن کے اوپر دیکھنی ہے اس پر 2 سیکنڈ آواز کو ٹھہرانا ہے، اور وہ اقلاب کا رول ہوتا ہے، نون ساکن کا اقلاب کا رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے ادغام. نمبر 3 پر کیا تھا؟ ادغام. ادغام، جب ادغام نون ساکن کا، یہ ادغام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی ادغام آئیں گے، وہ بعد میں سیکھیں گے. نون ساکن کے ادغام کی جب بات آتی ہے تو نون ساکن کے ادغام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 2 طرح کے کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے، بلا غنہ، بلا غنہ. اور ایک ہوتا ہے ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے. پہلے ہم ان کے نام سیکھ لیتے ہیں کہ ادغام کتنی قسم کے ہوتے ہیں. ادغام 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ادغام بلا غنہ، ایک ہوتا ہے ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے. بلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلا کا مطلب ہوتا ہے بغیر غنہ کے، اس میں کوئی آواز، غنہ کا جو میننگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لمبا کرنا، آواز کو ٹھہرانا، اس کو کہتے ہیں غنہ. تو یہاں پر بات آ رہی ہے کہ بلا غنہ مطلب غنہ نہیں ہونا، آواز کو نہیں ٹھہرانا. تو بلا غنہ کا مطلب بغیر غنہ کے. اور مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یعنی غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب اس میں جب بات آتی ہے بلا غنہ اور مع الغنہ کی تو ہمیں فوراً حروف یاد ہونے چاہیے، حروف یرملون. میں نے آپ کو جب حروف تہجی سکھائے تھے تو اس میں سٹارٹنگ میں نے کہا تھا یہ حروف یاد کر لیں، آگے رول میں کام آئیں گے. حروف یرملون ہمیں فوراً پتہ ہونے چاہیے کون کون سے ہیں. یا، را، لام، میم، واو، نون، یہ ہوتے ہیں 6 حروف یرملون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان میں سے 2 نکال لیتے ہیں. لام کو اور را کو آپ ایک سائڈ پہ کر لیں. جب بھی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام اور را کو نظر آئے گا نا، وہاں پر ہوگا ادغام بلا غنہ، مطلب ان میں آواز کو نہیں ٹھہرانا، کوئی غنہ نہیں ہونا. جیسے آتا ہے میم ساکن کے بعد آ رہا ہے را، ٹھیک ہے، تشدید بھی آ رہی ہوگی، کبھی نہیں بھی آ رہی ہوگی تو آپ نے وہاں تشدید پھر ڈالنی ہوتی ہے. مرہ، مرہ، ٹھیک ہے. ملا، اب یہاں پر کوئی آواز نہیں میں ٹھہرا رہی، بالکل لمبا نہیں کرنا، کوئی غنہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. ملا، مرہ. ادغام کا میننگ ہوتے ہیں کہ ایک حرف کا دوسرے حرف کے اندر داخل ہو جانا، مدغم ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ادغام ہونا، ٹھیک ہے. ادغام کرنا کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے کے اندر داخل ہونا. اب نون ساکن جو ہے وہ را کے اندر پورے کا پورا داخل ہو گیا، اس لیے نون کی آواز بالکل نہیں آنی، کوئی غنہ نہیں ہم کر رہے. مرہ، ملا، تو اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ کن میں ہوتا ہے؟ 2 حروف میں ہوتا ہے. جب بھی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام اور را آئیں گے تو اس میں ہم نے کرنا ہے ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے. اب باقی کتنے حروف رہ گئے؟ باقی 4 حروف رہ گئے. کون کون سے رہ گئے ہیں؟ باقی رہ گئے ہیں یا، واؤ، میم اور نون، ٹھیک ہے. یہ والے 4 یاد کر لیں، یا، واؤ، میم، نون. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب بھی ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم نے وہاں پر ادغام مع الغنہ کرنا ہوتا ہے. مع کا مطلب کہ غنہ کرنا ہے، آواز کو 2 سیکنڈ ٹھہرانا ہے، لمبا کرنا ہے. اب جیسے آ رہا ہے نون ساکن آ رہا ہے، یہ دیکھیں، اس کے بعد واؤ آ جاتی ہے. ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے میوا، میوا. نون کی آواز بھی آئے گی، غنہ بھی ہوگا، آواز کو ٹھہرا کر ہم لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. اب جیسے یہ تنوین آ رہی ہے تا کے نیچے، ہم پڑھیں گے تیوا، تیوا، ٹھیک ہے، تیوا. اسی طرح اگر یا آ جاتا ہے تو کیسے ہم پڑھیں گے؟ میو، میو، ٹھیک ہے، میو، میو، ٹھیک ہے. تو ان میں غنہ کی آواز آئے گی، آواز کو ٹھہرا کر لمبا کرنا ہے. یہ جیسے جیسے آگے پیجز آئیں گے ان کی پریکٹس ہو جائے گی. آپ نے ان رول کو یاد کرنا ہے اور ان حروف کو لکھنا ہے، لکھ کر یاد کرنا ہے ان رول کو آپ نے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو زبانی آنے چاہیے. اس کے بعد آ جاتی ہے 4 نمبر پہ تھا اخفا کا رول، ٹھیک ہے. 4 نمبر پہ کیا تھا؟ اخفا. اچھا، اب کون کون سے حروف ہم نے یاد کر لیے ہیں؟ حروف ہلکی کون سے تھے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے. یہ 6 یاد کر لیے. حروف یرملون کون سے تھے؟ یا، را، لام، میم، واو، نون. اور یہ 6 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 12. اور ایک اور حرف تھا با جس میں اقلاب ہو رہا تھا، ٹھیک ہے.
ان 13 حروف کو اچھی طرح یاد کر لیں آپ. 6 ہوتے ہیں حروف ہلکی، 6 ہوتے ہیں حروف یرملون، اور ایک حرف ہوتا ہے با. یہ ٹوٹل ہوتے ہیں 13 حروف. ٹھیک ہے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 13 حروف کے علاوہ جب حرف کوئی آتا ہے نا تو وہاں پر اخفا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ان 13 حروف کو یاد کر لیں گے آپ 4 کے 4 رول سیکھ جائیں گے نون ساکن کے. ٹھیک ہے. ان کو اپنی کاپیوں پر نوٹ کریں، لکھیں، اچھے سے یاد کریں. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان 13 حروف کے علاوہ اگر حرف آ رہا ہے، جیسے ابھی میں آپ کو لفظ لکھ کر دکھاتی ہوں. سایینی، یہ ہم پڑھتے ہیں نا. اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سایینی. اب اخفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اخفا کا مطلب ہوتا ہے نون کو مخفی کرنا، نون کو چھپانا. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم نون کو تھوڑا چھپائیں گے اور آواز کو ناک کے بانسے کی طرف کھینچ کے لے کے جائیں گے. سایینی. آواز کو 2 سیکنڈ ٹھہرانا ہوتا ہے. اخفا پر آواز کو ٹھہرانا ہوتا ہے 2 سیکنڈ. اقلاب میں آپ نے آواز کو 2 سیکنڈ ٹھہرانا ہے، اور ادغام مال گناہ میں آواز کو 2 سیکنڈ ٹھہرانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نون ساکن میں نون ساکن کو تھوڑا چھپاتے ہیں، مخفی کرتے ہیں. نون کو مخفی کرنا، چھپانا. ٹھیک ہے. نون کو اب یہاں پر ہم واضح نہیں پڑھے. آپ کو یاد ہے اظہار میں نے کہا تھا واضح پڑھنا ہے، اس کو ہم نے ان پڑھنا تھا، لیکن اب اس کو ہم نے ان نہیں پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد سا آ رہا ہے. یہ نہ حروف ہلکی میں ہے، نہ حروف یرملون میں ہے، اور نہ یہ با ہے. ان 13 حروف کے علاوہ آ رہا ہے نا. تو اب یہاں پر آواز کو ٹھہرا کر لمبا کرنا ہے، اور آواز کو تھوڑا نون کو ساکن کو تھوڑا چھپانا ہے، اور اس کی آواز کو ناک کے بانسے کی طرف لے کے جائیں گے. سایینی، سایینی. ٹھیک ہے. اب ادھر آپ کو ایک لفظ اور بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں، جب نیکسٹ پیج کی ہمیں پریکٹس کرنی ہے نا، تو یہاں یہ دیکھیں منشی، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ان رول کو یاد کرنا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے فوراً بعد حروف دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا آ رہا ہے، کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ، احسن الجزا.